بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شخص کوئی کمال، واقعی کمال اہل بیت کی نصرت کے بغیر کبھی حاصل نہیں کرے گا۔ جادو سیکھ سکتا ہے، گمراہی سیکھ سکتا ہے، دنیا میں تباہ کرنے والی طاقتیں سیکھ سکتا ہے۔ اگر کمال چاہیے جو اللہ کی طرف لے کر جائے، اس کے لیے خدا نے صرف یہ در رکھا ہے، نبی اولاد نبی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں میری اور آپ کی توجہات خاندان نبوت کی طرف بڑھ رہی ہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اور میں اس جملے کو اس طرح سے عرض کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر عاجزی بڑھنا چاہیے، مطالبہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں میری آبزرویشن شاید صحیح نہ ہو، مجھے لگا جیسے ہمارا معاشرہ طلبگار ہے اہل بیت سے، ان کے سامنے عاجزی نہیں ہے۔ میں نے یہ مجلس کی ہے، ہمارے یہاں 30 سال سے یہ مجلس ہوتی ہے، میں بھی بہت تواضع کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ جملہ کہنے والے تو کچھ اور کہتے ہیں کہ ہم طلبگار ہیں، کیا عاجزی کیوں نہیں ہے؟ میرا اپنے خیال ہے جو ہمارے ہاں ذکر بہت ہے اہل بیت کا، الحمدللہ رب العالمین، شاید دنیا کے بہت دوسرے خطوں سے زیادہ ہے، دوسرے خطوں میں شاید اتنا نہیں ہے، لیکن جو چیز مجھے کمی لگ رہی ہے وہ یہ کہ عاجزی نہیں ہے۔ ہاں دکھاوے کی عاجزی، نعوذ باللہ معذرت کے ساتھ شاید میری آبزرویشن غلط ہو، دکھاوے کی عاجزی بہت ہے، ہاتھ جھکاتے ہیں، سر ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اندر سے جو ایک عاجزی ہونی چاہیے، سرنڈر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی اب آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں، ان کو اہمیت دیں، ضائع نہ کریں۔ مثلا انہوں نے ہمیں سکھایا دسترخوان کے ٹکڑے رزق بڑھاتے ہیں، دسترخوان کے ٹکڑوں کو اہمیت دیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم حشرات کو بھی اذیت مت پہنچاؤ، اہمیت دیں۔ انہوں نے درخت لگانے کو اہمیت دی ہے، درخت لگائیں، عاجزی دکھائیں، ان کے فرمان کے سامنے عاجزی دکھائیں، اور ان کے فرمان کے سامنے عاجزی دکھانا کیا ہوگی؟ عمل کرو۔ چھوٹی بات بھی اگر صحیح پتہ چل گئی ہے، عمل کرو۔ جو نہیں کر سکتے اس پہ ان سے معافی مانگو کہ مولا آپ کا فرمان تھا، لا تعلقی نہیں کر رہا ہوں، نہیں کر پایا، معاف کر دیں۔ آپ تصور کیجئے، بڑی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، فرض کریں آپ کہیں گئے امام کے پاس، اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ، امام نے آپ سے کہا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا پیغام دوں جو تم میرے شیعوں تک پہنچا دو، صحیح؟ آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آنر ہے، سعادت ہے۔ اچھا وہ فرمایا انہوں نے، میں نے اجازت لے کے لکھ بھی لیا، کسی تک نہیں پہنچایا، اب کیا ہوگا؟ اب جو پلے میں تھا وہ بھی گیا۔ اس وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ پہلے والے کچھ فرامین پر سختی سے عمل پیرا تھے، ان کو خدا نے برکتیں دیں۔ بدقسمتی سے پتہ نہیں ہم لوگوں کے اندر وہ عاجزی کہاں چلی گئی، وہ عاجزی انکساری وہ ہمارے اندر تھوڑی سی کم ہو گئی، اور ہم نے ان کے فرامین کو کاؤنٹ کرنا نعوذ باللہ تعالی کم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جو رہی صحیح سعادتیں تھیں نعوذ باللہ تعالی وہ بھی ہاتھ سے جانے لگے۔ تو آپ کیا کریں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو انہوں نے فرمائی ہیں اہمیت دے دیں۔ چند پوائنٹس میں نے ابھی دسترخوان کے ٹکڑوں کا عرض کیا، رات کو بیٹھ کے پانی پینا ہے نا، بیٹھ پانی پیتے وقت سید الشہداء کو یاد کرنا چاہیے، نہیں یاد کرنا چاہیے؟ یاد کرنا۔ چھوٹی باتوں کو اہمیت دے دیں۔ ابھی ہم لوگ سوچیں میں انشاءاللہ عمرے پہ جاؤں گا نا، پھر خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے اتنی زور سے ہلاؤں گا، اوپر سے نیچے تک پردہ ہل جائے گا، پھر خدا کا عرش ہلے گا۔ بندے خدا اتنی زحمت نہیں کرو، یہیں کھڑے ہو، خدا یہیں پر ہے، وہاں کی مت سوچو، ابھی جب پہنچ جاؤ تو انشاءاللہ ہلا لینا۔ نہیں، ابھی کیوں مس کر رہے ہو؟ آج رات کیوں نہیں کر رہے؟ امام تشریف لائیں گے، میں ان کے لیے جان بھی دے دوں گا، ابھی وہ کر لو جو انہوں نے کہا ہے، کل موقع ملے جان بھی دے دوں۔ وہ کیوں نہیں کرے جو ابھی ہاتھ میں سامنے ہے؟ وہ تو کرو۔
تو میں اپنے آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو استفادہ کروں گا، اور اس فضیلت کو استعمال کرتے ہوئے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرامین پر عمل کرنے میں ان سے نزدیک ہونے کی کوشش کروں گا۔ اس سے میری نورانیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔